فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نیا مسئلہ نکلا ہوا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ جی ہم نماز میں اگر مصنون دعائیں نہ آتی ہوں تو ہم کیا پنجابی میں دعائیں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے؟ یہی صاحب جال کی گزرے فوت ہو گئے ہو، اس نے بھی فتویٰ دیا، گامدی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور بھی بہت سارے سالگرہ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ دیکھیے نماز پنجابی، اردو، سندھی، سرائکی، پشتو میں پہلا تو دور کی بات، آپ نماز کی دعائیں اگر آپ کو عربی آتی ہے تو عربی خود بنوا کے بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے آپ عربی خود بنا کے بھی دعا نہیں مانگتے۔ خود بنا کے دعا مانگنا بھی ایسے ہے جیسے آپ نے اردو میں پڑھی یا پنجابی میں۔ آپ پر لازم ہے کہ وہی دعائیں پڑھے جو رسول اللہ نے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کسی اور موقع پہ پڑھی ہو، دوال میں نہ پڑھی، کسی اور موقع پہ پڑھی، لیکن اس کے ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ وہ چیز نماز میں اختیار کر سکتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے رسول اللہ کی جو دعا یا قرآن مجید کی جو دعا آپ کو پسند آ رہی ہے، درود کے بعد سلام سے پہلے آپ اسے اختیار کر سکتے ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اہتمام کرنا چاہیے، پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری نماز ایسی نماز ہو کہ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ میرے بندے میں نے تیری نماز کو پسند کر لیا، قبول کر لیا، اب میں تم سے خوش ہوں، اب اگر تو مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ ایسی نماز ہو، اور وہ نماز وہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا۔ ذرا سا بھی اس میں فرق ہے۔ مثلا لوگ رکوع کے بعد دعا نہیں پڑھتے، دو سجدوں کے درمیان دعا نہیں، سوائے اہل حدیث مساجد کے کسی وقت میں دعا نہیں۔ ان موجودوں سے قسم دلا کے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی؟ تمہارے اگر امام نے نہیں پڑھی تو اللہ نے یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ تمہارے امام نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، اللہ تو یہ پوچھ رہا تم نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ میرے رسول کا طریقہ تم پر لازم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لو، اور جس سے میرا رسول تمہیں منع کرے اس سے رکو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے میاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آمین بندہ دل میں کہے کیا فرق پڑتا ہے، اونچا کہے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ آمین اگر جہری نمازوں میں آپ اونچی کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اگر آپ دل میں پڑھتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف، بے شک وہ آپ کے امام کے طریقے کے مطابق۔ یہ اس قدر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں میاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کے قریبی زمانے کے آدمی تھے، انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا، دین کو آسان کر دیا، اس طرح آسان کر دیا کہ ہر ایک چیز کا حل بتا دیا۔ یہ اگر مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا حل یہ ہے، یہ پیش آ جائے تو اس کا حل یہ ہے۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرو۔ اب یہ اہل حدیث سے بات ہو تو یہی کہا جاتا ہے، یہ خاص کر یہ کراچی کا جو مفتی ہے طارق مسعود صاحب، وہ آج کل اسی وقت پہ لگے ہوئے، اہل حدیثوں کی نماز غلط ہے، اہل حدیثوں کا طلاق کا مسئلہ غلط ہے، اہل حدیثوں کا کھلے کا مسئلہ غلط ہے۔
حالانکہ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی مسئلہ اہل حدیث کو پیش نہیں آیا جس کا حل ہم نے جا کے حنفیوں سے کرایا. ہم نے اس کا حل حنفیوں سے کرایا. لیکن حنفیوں کے بعد ہزاروں ایسے مسائل آتے ہیں جس کا حل وہ اہل حدیث سے کرایا. وہ اپنے مریدوں سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے فتویٰ نہ لو، جہاں فتویٰ لو گے تو حلال کرانا پڑے گا. اگر حلال سے بچتے ہو تو اہل حدیث سے فتویٰ جائے یہاں کے لیے. الحمدللہ ہم تو کسی کے محتاج. پھر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر امام صاحب نے دین کو آسان بنا دیا پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ مالکی بھی برحق ہے، شافعی بھی برحق ہے، حنبلی بھی برحق ہے اور حنفی بھی برحق ہے، چاروں برحق. جب دین امام ابو حنیفہ نے آسان کیا، مالکیوں نے تو پھر آسان نہیں کیا، شافعیوں نے بھی آسان نہیں کیا، حنبلیوں نے بھی آسان نہیں کیا. پھر ان کے پیچھے آدمی کیوں چلے؟ پھر یہ کہیں گے کہ چاروں برحق ہے. جب چاروں برحق ہے تو حنفی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل سے آدمی سوچے جب چاروں برحق ہے. اور ظلم دیکھو ان چاروں میں رسول اللہ کا کوئی نام نہیں. چاروں برحق ہیں، رسول اللہ کو کیا نام دو؟ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نعوذ باللہ وہ برحق نہیں ہے. اصل برحق تو اللہ کے رسول ہے، باقی تو ساری ان کی امتی ہے. اللہ کے رسول اصل برحق